لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ٹرائل پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی، اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ شاید چند دنوں کی بات ہے، یہ معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے، کیسے آپ ریڈ کر رہے ہیں ان کی پریس کانفرنس کو اس بارے میں؟ جناب، یہ جو آج کی پریس کانفرنس میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے میں چاہوں گا کہ تین جو حالیہ واقعات ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے۔ مئی میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلی دفعہ ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات پر ایک انکوائری شروع کی گئی ہے جنرل فیض کے خلاف۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں ایک پریس سٹیٹمنٹ جاری کی گئی آئی ایس پی آر کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک جانب جو ان کے خلاف الزامات تھے ایک ریئل اسٹیٹ کے ادارے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی انکوائری کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو وائلیشن ہے آرمی ایکٹ کی شقوں کی، اس کے تحت بھی ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور پھر کل جو آئی ایس پی آر نے بیان جاری کیا کور کمانڈر کانفرنس کے بعد، وہ بھی اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں ایک بات بڑی واضح کی گئی تھی کہ فوج جو ہے وہ خود احتسابی کے عمل کو بہت اہمیت دیتی ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد کرتی ہے۔ اور اب آج جو پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اس میں واضح طور پہ یہ بات کی گئی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید کو ایک اگزامپل بنانے کا فیصلہ ہائیسٹ لیول پہ کیا گیا ہے، اور جو دو باتوں کی نشاندہی آج بالکل واضح انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی، وہ یہ ہیں کہ کسی بھی شخص جو کہ کسی بھی رینک کا حامل کیوں نہ ہو، اگر وہ ذاتی مفاد یا کسی سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں ملوث پایا گیا فوج کی صفوں کے اندر، تو اس کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یوں لگتا ہے کہ جب آپ ان چاروں چیزوں کو مربوط کر کے دیکھتے ہیں تو اب تحقیقات اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں کہ فوج کے ترجمان واضح طور پہ میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل فیض کے حوالے سے یہ شواہد اور ثبوت مل چکے ہیں جس کے مطابق وہ ایک سیاسی مفادات کو آگے بڑھانے میں یا ذاتی مفاد کو پرسو کرنے کے لیے اپنے عہدے اور رینک کو استعمال کرنے کے حوالے سے ملوث